الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ چار کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو موت کے وقت ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کو موت کے وقت ایمان نصیب ہو گیا، حسن خاتمہ نصیب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم کامیاب ہیں یا ناکام، ہم بڑے ہیں یا چھوٹے، گھوڑے پر سوار ہیں یا گدھے پر سوار ہیں، اس کا فیصلہ موت کے وقت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خاص فضل سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ جب ہماری موت کا وقت ہو، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، چار کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ ایک، نمازی کا خاتمہ ایمان پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا، ماں باپ کی دعائیں لینے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ماں باپ کی دعائیں بہت بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے پاؤں بھی دھو کر پیے جائیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نمازی کا خاتمہ بھی ایمان پر، ماں باپ کی دعائیں لینے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر، اسی طرح حلال کھانے والوں کا خاتمہ بھی ایمان پر ہے۔ حلال کماتا ہے، سارا دن تھکتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حلال کماتے کماتے موت آ جائے تو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور یہ رات کو تھک کر سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو جاگنے والوں سے، عبادت کرنے والوں سے اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حلال کی بڑی برکتیں ہیں، نسلیں کھاتی ہیں، حرام کی بڑی نحوست ہے، نسلوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حلال کھانے والوں کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عافیتوں کے ساتھ، وسعتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح علماء سے محبت رکھنے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ علماء سے، حضرات علماء کرام سے محبت رکھنے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علماء وہ مبارک ہستیاں ہیں جو سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کے لیے کائنات کی ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور ترمذی شریف میں جو آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ان میں سے ایک چیز عالم دین ہے۔ عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عبادت ہے کہ دیکھنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جو عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی 7 نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نسبت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، جو علماء سے محبت رکھتے ہیں
اور علماء کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی اولادوں کو قبول فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ رزق کی اتنی برکت ہوتی ہے لوگ بھی کھاتے ہیں، اور اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء پیدا فرماتے ہیں، قرآن مجید کے قاری، قرآن مجید کے حافظ پیدا فرماتے ہیں۔ ہدایت کا ایک بڑا سبب حضرات علماء کرام کی محبت ہے، نجات کا ایک بڑا سبب حضرات علماء کرام کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اگر دلوں میں علماء کی نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو پھر دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو علماء کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے، زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں، رزق تنگ ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں گے، مطالعہ کریں گے تو اکثر آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی، اور علماء کی دعاؤں کی برکت سے وسعتیں ہی وسعتیں، رونقیں ہی رونقیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر اور امام الاولیاء صاحب کش بزرگ حضرت فرماتے ہیں جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میں نے ایسے کئیوں کو ان کی قبروں میں جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔ ایک شخص مرنے لگا تو اس کے منہ سے کیڑے آتے تھے، کیوں؟ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء سے بغض رکھنے والے، علماء سے نفرت کرنے والے، علماء کو برا بھلا کہنے والے جب قبروں میں رکھے جاتے ہیں تو اللہ ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ علماء سے محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ نے تو ایک بہت بڑی بات لکھی ہے، کسی عالم دین کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہوا دیکھو، میڈیا کی بات نہیں، سنی سنائی بات نہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، دجالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کسی عالم کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہوا دیکھو تو کہو کہ میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔